ان تمام تاریخی حقیقت میں ہم نے دیکھا کہ کیسے زمین کے ایک ٹکڑے کے لیے تین بڑے مذہبوں میں بڑا ٹکراؤ ہوا. یہ تینوں ابراہیمی مذہب کہے جاتے ہیں. یہودی مذہب، عیسائی اور اسلام. تینوں کی مذہبی تاریخ اور نشانی الاقصی کمپاؤنڈ سے جڑی ہوئی ہیں، لیکن ایک باریک فرق سمجھنا یہاں ضروری ہے. تینوں مذاہب کا مقدس رشتہ یروشلم اور اس پورے حرم قدس سے ہے، جبکہ الاقصی کی خاص مذہبی حیثیت سب سے زیادہ اسلام میں ہے. یہودیوں کے لیے اسی اونچے مقام کو ٹیمپل ماؤنٹ یعنی ہار ہبایت کہا جاتا ہے، اور اسے ان کے پہلے اور دوسرے ہیکل کی جگہ مانا جاتا ہے. عیسائیوں کے لیے یروشلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے آخری دور، ان کی صلیب اور قیامت سے گہرے طور پر جڑا ہوا ہے. مسلمانوں کے لیے یہی مقام حرم شریف ہے، جس کے اندر مسجد اقصی اور مسجد صخرہ یعنی ڈوم آف راک موجود ہے. یہودی عقیدے کے مطابق اس جگہ کو ہار ہبایت یعنی ٹیمپل ماؤنٹ کہا جاتا ہے، جو ان کی پوری روحانی، تاریخی اور مذہبی عقیدت کا مرکز مانا جاتا ہے. توریت اور یہودی روایت کے مطابق لگ بھگ 1000 قبل مسیح یعنی 1000 BCE یہودیوں کے کنگ ڈیوڈ، جنہیں مسلمان داؤد علیہ السلام کہتے ہیں، انہوں نے ہی اس شہر کو اپنی حکومت کا مرکز بنایا. اور 957 قبل مسیح یعنی 957 BCE میں کنگ سولومن، جنہیں مسلمان سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں، انہوں نے یہاں پہلا مقدس ہیکل سلیمانی یعنی فرسٹ ٹیمپل تعمیر کرایا. ہیکل سلیمانی میں تابوت سکینہ یعنی آرک آف کوونٹین رکھا گیا تھا. 586 قبل مسیح میں بیبلون کے بادشاہ نبوکدنیزر نے اس ہیکل کو پوری طرح تباہ کر دیا، جس کے بعد 516 قبل مسیح میں دوسرا ہیکل یعنی سیکنڈ ٹیمپل تعمیر ہوا. 70 عیسوی میں رومی جنرل ٹائٹس کی فوجوں نے اس دوسرے ہیکل کو بھی زمیندوز کر دیا، جس کی ویسٹرن دیوار یعنی پشچمی دیوار کا بچا ہوا حصہ آج دیوار گریہ یعنی ویسٹرن وال کے طور پہ جانا جاتا ہے. ویسٹرن وال دنیا بھر کے یہودیوں کے لیے ایک مقدس عبادت گاہ ہے. عیسائی عقیدے کے مطابق یروشلم اور اقصی کے آس پاس کا یہ پورا خطہ جیسس کرائسٹ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی، ان کی تعلیمات، ان کے معجزوں یعنی میریکلز اور ان کے روحانی سفر کا سب سے بڑا گواہ ہے. انجیل یعنی بائبل کے مطابق 30 سے 33 عیسوی کے دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی تعلیمات کا ایک بڑا حصہ اسی ٹیمپل ماؤنٹ کے کیمپس میں دیا اور اس دور کے برے لوگوں کے خلاف آوازیں اٹھائی. 33 عیسوی میں اسی کمپاؤنڈ سے سٹے چرچ آف دا ہولی سپلکر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا، انہیں دفن کیا گیا اور وہیں سے وہ دوبارہ زندہ ہو کر آسمان پر اٹھائے گئے. بعد میں 326 عیسوی میں رومی شہنشاہ کانسٹینٹائن کی ماں ہیلینا نے اس چرچ کی بنیاد رکھی، جو آج بھی عیسائیوں کے لیے عقیدت کا سب سے بڑا مرکز ہے. اسلامی تاریخ اور عقیدے میں مسجد اقصی کو قبلہ اول یعنی مسلمانوں کی پہلی عبادت کی ڈائریکشن کا مقام حاصل ہے. پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے مکہ میں 622 عیسوی میں مدینہ ہجرت کرنے کے بعد شروعاتی 16-17 مہینوں تک اسی اقصی کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کی تھی. اس کے علاوہ 621 عیسوی میں پیشہ معراج کے تاریخی اور مقدس سفر کا مرکز بھی یہی مسجد رہا ہے. جب سورہ الاسراء کے مطابق پیغمبر اسلام مکہ کی مسجد حرام سے رات کے وقت مسجد اقصی پہنچے تھے، وہاں انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمیت تمام پیغمبروں کی امامت میں نماز ادا کی، اور یہیں سے ان کا آسمانوں کا روحانی سفر معراج شروع ہوا تھا. الاقصی کے بیچ میں ڈوم آف دا راک وہ مقدس سنہری گنبد والی عمارت ہے جسے عثمانی اور امید
خلیفہ عبد الملک ابن مروان نے 685 عیسوی سے 691 عیسوی کے درمیان تعمیر کرایا تھا۔ یہ عمارت اس چٹان پر بنی ہے جہاں سے پیغمبر اسلام کا سفر معراج شروع ہوا تھا، جبکہ یہی وہ چٹان ہے جسے یہودی عقیدے میں فاؤنڈیشن اسٹون کہا جاتا ہے۔ بعد میں 705 عیسوی میں خلیفہ ولید ابن عبد الملک نے کمپاؤنڈ کے جنوبی حصے میں گرے گنبد والی مسجد یعنی مسجد اقصی کی تعمیر مکمل کرائی، جو مسلمانوں کی عبادت کا اہم مرکز بنی۔ تینوں مذہبوں کے ان دعووں نے یروشلم کے اس چھوٹے سے خطے کو ایک ایسی سیاسی اور مذہبی بھول بھلیا میں تبدیل کر دیا ہے جہاں تاریخ کا ہر پنا ایک نیا تنازع کھڑا کرتا ہے۔ 1948 میں اسرائیل کے وجود میں آنے کے بعد یہ تنازع اور گہرا ہو گیا۔ یہودی، عیسائی اور مسلم تینوں مذہبوں کی تاریخ کی کتابیں، آسمانی صحیفے اور پیغمبروں کی نشانیاں اسی زمین کی پرتوں میں دفن ہیں اور اسی ہوا میں تیرتی ہیں۔ جب تک ان تینوں عقائد کو دھیان میں رکھ کر ایک ہو کر مشترکہ طور پر کوئی حل نہیں نکالا جاتا، تب تک زمین کے اس چھوٹے سے مقدس ٹکڑے کے لیے دنیا کے تینوں بڑے مذہبوں کے بیچ یہ تنازع اسی طرح جاری رہے گا۔ تو کہانی صرف ایک مسجد کی نہیں ہے، یہ اس مقام کی کہانی ہے جسے ایک مذہب اپنے ہیکل کی یاد سے جوڑتا ہے، دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے، اور تیسرا اسراء و معراج اور پہلے قبلے کی یاد سے۔ یہی وجہ ہے کہ اقصی پر ہونے والا کوئی بھی واقعہ صرف یروشلم کی چار دیواری تک محدود نہیں رہتا، اس کی گونج غزہ سے لے کر ویسٹ بینک تک، عرب دنیا سے لے کر پوری دنیا تک سنائی دیتی ہے۔ لیکن ان سب کے بیچ مسجد اقصی کی زمین ضرور کہتی ہوگی کہ بڑے بڑے ظالم آئے مگر مٹی میں مل گئے، حکومتیں آئیں، عمارتوں کو گرایا اور چلی گئیں، جنگیں ہوئیں، شہروں کی سرحدیں بدلیں، مگر اقصی کی سرزمین کا تقدس آج بھی برقرار اور بلند ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کل اس پر کنٹرول کسی اور کا تھا، آج کسی اور کا ہے اور کل کسی اور کا ہوگا، لیکن یروشلم سیاست کا مرکز ہمیشہ رہے گا۔